سب سے پہلے ہمیں قربانی کے حوالے سے بتائیے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، کن لوگوں کو قربانی کرنا ضروری ہے؟ کیا اگر ایک انسان کے پاس پیسے مال دولت ہو اور اس کے باوجود بھی اس نے اگر قربانی نہیں کی، کیا وہ گنہگار ہوگا؟ اس پر کیا شریعت حکم دیتا ہے؟ مفتی صاحب ایک اور آپ سے سوال رہے گا، چونکہ ہر ایک مسجد میں، جہاں پر ہر ایک عیدگاہ میں الگ الگ نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے، عید نماز کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے، تو میرا آپ سے یہ سوال رہے گا، لوگوں کا سوال بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے، کسی انسان نے قربانی رکھی ہو اور وہ گاؤں میں رہتا ہو، اور گاؤں میں اگر 9 بجے نماز ہو اور 9 بجے اس کے گاؤں میں نماز ہے، اور وہ ٹاؤن میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، عید نماز پڑھنے کے لیے، اور ٹاؤن میں صرف 8 بجے نماز ہے، اور اس نے ٹاؤن میں عید نماز 8 بجے ادا کی اور وہ واپس چلا گیا گھر اپنے گاؤں قربانی کرنے کے لیے، ابھی تک وہاں اس کے گاؤں میں عید نماز ادا نہیں ہوئی ہے، اور اس نے ٹاؤن میں آ کر عید نماز ادا کر کے وہاں پر قربانی کی، کیا اس صورت میں اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ اور سوال رہے گا، اگر کوئی شخص ملازم ہے، اس کے پاس ٹھیک ٹھاک اس کی سیلری ہے، مگر سیونگ اس کے پاس نہیں ہے، پیسے اس کے پاس اتنے نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے اپنے بچوں کے نام پر، اپنی اہلیہ کے نام پر، اگر اس نے قربانی کا جانور لایا اور مگر اس نے ادھار وہ پیسے لائے ہوں گے تاکہ وہ قربانی کر سکے، اور کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیسے ادھار لیتا ہے سود پہ، اور اس نے 1 لاکھ روپے یا 70,000 روپے یا 50,000 روپے لائے اور اس نے جانور لایا ذبح کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، کیا اس صورت میں اس کی وہ قربانی ادا ہو جائے گی کہ اس نے پیسے ادھار لیے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اگر اس نے سود پر وہ پیسے لیے ہوں گے تو اس صورت پر وہ قربانی ادا ہو جا سکتی ہے؟ ایک اور سوال آپ سے رہے گا مفتی صاحب، اگر جس وقت ایک شخص نے قربانی رکھی ہو اور وہ جس وقت قربانی کی جائے، جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے، جس کے نام پر قربانی کی جا رہی ہو، کیا اس کو ذبح کرنے کے وقت وہاں پر حاضری رہنا ضروری ہے؟ کیا اس کو یہاں وہ کلمات، اگر وہ کھڑا ہے اور وہ کلمات دہرانا ضروری ہے جس وقت ذبح کر رہا ہو جانور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب لوگوں کا جے کے نیوز اپڈیٹ میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی، اور آپ کو بتا دیں کہ اس عید الاضحیٰ، ان کی اس عید پہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، کہ یوں سمجھ لی کہ قربانی جو ہے ضروری ہے مسلمانوں پر، اور کن لوگوں پر ضروری ہے، اس قربانی میں کیا کچھ خاصیت ہے، اور کن لوگوں کو قربانی کرنی ضروری ہے، کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے، اور باقی اہم کچھ مدعے، کچھ اہم سوال ہے، اور آج ہم نے مناسب سمجھا کہ اس قربانی پر ہم بات کریں گے، اور ہم نے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے مفتی اقبال قاسمی صاحب کو، آج اس قربانی کے حوالے سے ہمیں روشن کریں گے، اور ہمیں جو ہیں اس قربانی کے حوالے سے، اس قربانی کے متعلق ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا ہمارا سوال رہے گا، کیونکہ مسلمان جو ہیں اس عید پہ قربانی کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان جو جنہوں نے قربانی رکھی ہوگی، جو قربانی کرنے جا رہے ہوں گے کل کی عید پہ، تو کچھ مسلمان ایسے کرتے ہیں کہ ان کی قربانی جو ہے کہیں نہ کہیں ضائع ہو رہی ہے کچھ کام کرنے کی وجہ سے۔ پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ رہے گا کہ سب سے پہلے ہمیں قربانی کے حوالے سے بتائیے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، کن لوگوں کو قربانی کرنا ضروری ہے؟ کیا اگر ایک انسان کے پاس پیسے مال دولت ہو اور اس کے باوجود بھی اس نے اگر قربانی نہیں کی، کیا وہ گنہگار ہوگا؟ اس پر کیا شریعت حکم دیتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال بڑا اہم بھی ہے، اور حالات حاضرہ سے متعلق اہم ترین یہ آپ نے قدم اٹھایا ہے، اور اس وجہ سے بھی آپ نے یہ قدم عید سے پہلے اٹھایا ہے، تاکہ اگر عید کے موقع پر یا عید کے بعد آپ یہ قدم اٹھاتے تو ممکن تھا کہ بہت سارے لوگ ان کی قربانی ضائع ہو جاتی۔ تو آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو ہے ان کی قربانیاں بچ جائیں گی، اور ان کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے، اور اللہ کے یہاں بھی وہ لوگ انشاءاللہ بری رہیں گے۔ تو سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے، اور اسی سے ملتا جلتا آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر جس پر قربانی واجب ہے اس نے قربانی اگر نہیں کی تو وہ انسان گنہگار ہے یا نہیں ہے۔
تو یقیناً وہ انسان گنہگار ہے، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید ہے اور سخت ناراضگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے متعلق جتلائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس انسان کو اللہ رب العزت نے گنجائش دی تھی پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب سے بھی نہ بڑھ کے، یعنی کہ وہ انسان عیدگاہ کرنے کیا آ رہا ہے کہ جس کو اللہ نے گنجائش دی تھی پھر بھی ہیلے بہانے کرتا ہے ایک انسان۔ مزاج ہے لوگوں کا، شادیوں پر خرچ کریں گے، مکان پہ خرچ کریں گے، کچن باتھ روم پر بھی خرچ کریں گے، مگر یہاں لوگ جو ہے واویلا کریں گے، ہیلے کریں گے۔ تو انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت ہے، بہت سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابھی قربانی کے دنوں میں ایک حصہ بھی رکھیں گے، حالانکہ یہ فرض واجب نہیں ہے، مگر وہ اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے تو ہم ایک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص رکھتے ہیں۔ تو صرف یہ حصہ رکھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطالبات کو بھی پورا کرنا ہے۔ آپ ہم سے چاہتے کیا ہے، ہمیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ ہیں کہ میری امت کا ہر شخص، ہر فرد جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے وہ قربانی کرے۔ اگر قربانی نہیں کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ سے کے قریب سے بھی نہ بڑھ کے، مسافر نہ ہو، یہ انسان نابالغ نہ ہو۔ اگر یہ نابالغ ہے تو پھر وہ اس کیٹیگری سے الگ ہے، مسافر ہے تو وہ اس کیٹیگری سے الگ ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر اس کے پاس 612 گرام چاندی کے بقدر سونا ہے، چاندی ہے، نقد پیسہ ہے، تجارت کا سامان ہے، گھر کے اندر برتن ہے، تانبے کے برتن ہیں، پیتل کے برتن ہیں جو استعمال ہی نہیں ہو رہے ہیں، زیورات ہے، یا اسی طرح سے بسترا ہے، استعمال نہیں ہو رہا ہے، ہم نے لگا کے رکھا ہے مگر استعمال نہیں ہو رہا ہے، یا اسی طرح سے کپڑے ہیں، اور کچھ فقہا نے لکھا ہے کہ 3 جوڑوں سے زیادہ جس کے پاس کپڑے ہیں تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اب میرے پاس، آپ کے پاس اگر 10 جوڑے ہیں تو آپ 3 کو الگ کریں گے، 7 کو الگ کریں گے۔ آپ کے پاس شوز ہیں اور 3 سے زیادہ ہیں وہ، تو ان 3 سے جو زیادہ ہے آپ ان کو بھی الگ کیجئے۔ تو ساری چیزوں کو ملا کر اگر اس کی قیمت ان 3 دنوں میں آپ کو پہلے دیکھنا ہے، کیونکہ مارکیٹ کی ویلیو اپ ڈاؤن ہوتی ہے، 612 گرام چاندی کی قیمت، اس کی ویلیو کتنی ہے؟ تو آج تقریباً 55,000 کے آس پاس ہے۔ تو ان 3 دنوں کے اندر اگر کسی مرد کے پاس یا عورت کے پاس 55,000 روپے نقد ہو، زیور ہو، چاندی ہو، برتن ہو، بسترا ہو، کپڑے ہوں، ان کی مالیت اگر 55,000 بنتی ہے تو پھر اس مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس زمین ہو، پیسہ نہ ہو، اگر انسان کے پاس زمین ہے اور یہ زمین اتنی اس کے پاس ہے کہ پورے سال کا جو اس کی فصل ہے، جو غلہ ہے وہ نکلتا ہے، اور اتنا اس میں بچتا ہے کہ جو اس 55,000 روپے کے بقدر ہو جاتا ہے، یعنی ایک انسان کے 50 کوئنٹل نکلتے ہیں اور اس کی ضرورت 10 کوئنٹل میں پوری ہوتی ہے، تو یہ جو بقیہ 40 کوئنٹل بچ گئے یہ ضرورت سے زائد مانا جائے گا، تو اس پر بھی اس کو قربانی واجب ہو جائے گی۔ مفتی صاحب ایک اور آپ سے سوال رہے گا، چونکہ ہر ایک مسجد میں، جہاں پر ہر ایک عیدگاہ میں الگ الگ نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے، عید نماز کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے، تو میرا آپ سے یہ سوال رہے گا، لوگوں کا سوال بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے، کسی انسان نے قربانی رکھی ہو اور وہ گاؤں میں رہتا ہو، اور گاؤں میں اگر 9 بجے نماز ہو اور 9 بجے اس کے گاؤں میں نماز ہے، اور وہ ٹاؤن میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، عید نماز پڑھنے کے لیے، اور ٹاؤن میں صرف 8 بجے نماز ہے، اور اس نے ٹاؤن میں عید نماز 8 بجے ادا کی اور وہ واپس چلا گیا گھر اپنے گاؤں قربانی کرنے کے لیے، ابھی تک وہاں اس کے گاؤں میں عید نماز ادا نہیں ہوئی ہے، اور اس نے ٹاؤن میں آ کر عید نماز ادا کر کے وہاں پر قربانی کی، کیا اس صورت میں اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ ان کی قربانی ضائع نہ ہو۔ پچھلی بار بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، اور کم علمی کی وجہ سے لوگ جو ہے ادب کا جو دائرہ تھا وہ انہوں نے ملحوظ نظر نہیں رکھا تھا۔ حضرت مفتی بشیر صاحب نے اس کے متعلق جو گفتگو فرمائی تھی کہ حق بجانب وہ گفتگو ہے کہ آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ گاؤں، سب سے پہلی بات، چونکہ ہمارے یہاں گاؤں اور باہر کے شہروں میں اگر آپ جائیں تو گاؤں سے مراد سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے گاؤں سے کیا مراد ہے۔ ایک گاؤں وہ ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور ایک گاؤں وہ ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں کے بہت سارے قصبات ہے، دیہات ہے، بڑے بڑے گاؤں ہیں۔
تو اس کے متعلق اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں وہاں بھی عید نماز ہوتی ہے وہاں بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ خمریال سے آئے ہیں اور آپ کے یہاں نماز 9 بجے ہے اور آپ نے اپنے یہاں نماز نہیں ادا کی اور آپ کا قربانی کا جانور بھی وہیں پر ہے خمریال کے اندر, اور وہاں سے آپ آئے ہیں کپواڑہ, آپ نے مرکزی جامع مسجد کے اندر 8 بجے نماز پڑھی, 8:30 بجے آپ گھر پہنچ گئے مثال کے طور پر, اور 8:30 بجے اب آپ قربانی کر رہے ہیں اور ابھی آپ کی یہاں نماز ادا نہیں ہوئی ہے خمریال کے اندر. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو قربانی ہے وہ درست نہیں ہو جائے گی. آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب تک کہ آپ کے شہر کے اندر جس جگہ آپ رہتے ہیں, جس قصبے کے اندر آپ رہتے ہیں, جب تک کہ وہاں کسی بھی مسجد کے اندر نماز ادا نہ ہو آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ایک دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ کے یہاں 8 بجے نماز ہے, آپ کے یہاں 9 بجے نماز ہے, اور آپ نے اپنی عید کی نماز نہیں پڑھی ہے, آپ نے خود نماز تو نہیں پڑھی ہے مگر آپ کی مسجد میں نماز ہو چکی ہے. اس صورت میں اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی, کیونکہ آپ کے گاؤں میں آپ کی مسجد میں نماز ہو چکی ہے. لیکن یہ جو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کپواڑہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ابھی آپ کی مسجد میں نماز نہیں ہوئی ہے, لہٰذا اگر آپ یہ قربانی کرتے ہیں تو قربانی ادا نہیں ہوگی. اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہی حدیث یہاں فٹ ہو جائے گی کہ یہ عام ایک جانور آپ ذبح کرتے ہیں, یہ قربانی کا جانور نہیں مانا جائے گا, آپ کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. مفتی صاحب آپ سے ایک اور سوال رہے گا, مجھے بتائیے کہ جس وقت جس انسان نے جس شخص نے قربانی رکھی ہو, اور کیا اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر بھی قربانی, ماں باپ کے نام پر بھی قربانی کرے جس کے بیٹے نے قربانی رکھی ہو؟ کیا وہ اپنی ماں باپ کے نام پر قربانی کرنا ضروری؟ اگر وہ اپنے ماں باپ کے نام پر قربانی نہیں کرے گا, کیا اس صورت میں اس بیٹے کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ یعنی کہ وہ اپنے بچوں کی قربانی کر رہا ہے, اپنے بچوں کی نام پر قربانی کر رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اس صورت پر کیا حکم کا؟ دیکھیے شرعی اصول تو یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کس کے اوپر قربانی واجب ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی چلا آتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے دادا کے نام پہ کیا تھا, اس بار بچے کے نام پہ کریں گے, پچھلے سال ابو کے نام پہ کیا تھا, اس بار امی کے نام پہ کریں گے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ گھر کے اندر کس کس پر قربانی واجب ہے. جو بھی بالغ ہے, وہ والد ہوں, والدہ ہوں, لڑکا ہو, لڑکی ہو, شوہر ہو, بیوی ہو, تو جس پر بھی قربانی واجب ہے سب سے پہلا آپ کو یہ سٹیپ اٹھانا ہے کہ آپ پہلے ان کی طرف سے قربانی ادا کریں. ہاں اگر گھر کے اندر ایک ہی شخص پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو پھر آپ والد کے نام پہ قربانی کریں, یعنی والد کے لیے قربانی کریں تو درست ہے. والدہ کا آپ پر حق ہے, والدہ کی ذمہ داری حقوق بہت سارے ہیں, تو آپ ان کے لیے قربانی کریں تو بہت بہتر ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گھر کے اندر کون کون شخص ہے, کیونکہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتا ہی ہے, ایک چین ہوگی, ایک کنگن ہوگا, تو وہ اتنی قیمت کا بنتا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے, کبھی کبھی شرم کی وجہ سے گھر کی عورتیں کہہ نہیں پاتی ہیں. بہت سارے ہمارے پاس ایسے مسئلے آتے بھی ہیں کہ بہو گھر کی ہیں, اگر وہ اپنے شوہر سے کہیں گی کہ قربانی تو میرے اوپر بھی واجب ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو والد کی قربانی کرنی ہے, یعنی والد کے لیے قربانی کرنی ہے, والد ناراض ہو جائیں گے. حالانکہ والد پر قربانی واجب نہیں ہے اور اس کی بیوی پر قربانی واجب ہے. تو یہ ظلم بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو براہ راست آپ فری ہو کر اپنی بہو سے, اپنی بچیوں سے پوچھیں کہ آپ کے پاس زیور کتنا ہے. اگر آپ کے پاس زیور اتنا ہے 55,000 روپے کے بقدر, تو پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے اگر آپ نے قربانی نہیں کی ہے. تو گھر کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کس کس پر قربانی واجب ہے اور کس پر نہیں ہے. ایک اور سوال رہے گا, اگر کوئی شخص ملازم ہے, اس کے پاس ٹھیک ٹھاک اس کی سیلری ہے مگر سیونگ اس کے پاس نہیں ہے, پیسے اس کے پاس اتنے نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے اپنے بچوں کے نام پر, اپنی اہلیہ کے نام پر. اگر اس نے قربانی کا جانور لایا اور مگر اس نے ادھار وہ پیسے لائے ہوں گے تاکہ وہ قربانی کر سکے, اور کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیسے ادھار لیتا ہے سود پہ, اور اس نے 1,00,000 روپے یا 70,000 روپے یا 50,000 روپے لائے اور اس نے جانور لایا ذبح کرنے کے لیے, قربانی کرنے کے لیے. کیا اس صورت میں اس کی وہ قربانی ادا ہو جائے گی کہ اس نے پیسے ادھار لیے ہیں, اور کہیں نہ کہیں اگر اس نے سود پر وہ پیسے لیے ہوں گے تو اس صورت پر وہ قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ آپ کے سوال کے اندر کئی چیزیں ہیں. ایک بات آپ نے بتائی کہ سود پہ پیسے لینا,
تو ایک طرف تو یہ انسان قربانی کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک حرام کام کر رہا ہے، جی اور یہ وہ حرام کام ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے مسلمانوں اگر تم اس سودی لین دین سے باز نہیں آتے ہو جی تو تم تیار رہو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ جی تو یہ ناراضگی ہے اس انسان کے لیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ سود پہ پیسے دیتے بھی ہیں اور لوگ لیتے بھی ہیں، جی یہ سراسر حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سود کا ادنا درجہ یہ ہے گویا کہ یہ انسان اپنی ماں کے ساتھ، ایک حدیث میں ہے 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، جو دوسری حدیث میں ہے 72 مرتبہ گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ جی تو ہمیں یہ سوچنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ اللہ کو کل کیا جواب دیں گے ہم، کہ ہمارا حج سودی کاروبار پر ہو، ہماری زکوٰۃ سودی کاروبار ایک طرف ہو، قربانی سودی کاروبار ہو، بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو سودی کاروبار ہو۔ شریعت کے نظر میں یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ قطعاً شریعت انسان کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کو مکان بنانا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ 3 سٹوری کا مکان بناؤ اور سود کی طرف جاؤ؟ جی آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجو۔ کس نے کہا ہے کہ آپ سود کی طرف جاؤ؟ تو سود کا قطعاً شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ سود کے ذریعے سے قربانی کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انسان قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو جس طرح ایک انسان دوسری چیزوں میں قرض لیتا ہے، گھر میں کوئی کام کرنا ہے تو اس وقت انسان قرض لیتا ہے۔ اگر ایک انسان قرضہ ادا کر سکتا ہے، ابھی پیسے نہیں ہے اس کے پاس، شوق ہے اس کو مجھے کرنی ہے، اور وہ انسان آگے چل کر مہینے کے بعد 10 دن کے بعد ادا کر سکتا ہے، تو اس کو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ بس یہ نیت ہونی چاہیے کہ مجھے پیسے ادا کرنے ہیں۔ اور اگر اس نے ادا نہیں کیے تو اگر اس نے ادا نہیں کیے اور وہ اور اس صورت میں اس کے وہ قربانی ادا ہو جائے گی؟ یہ جو کیونکہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں، جو پیسے ادھار لیتے ہیں، پیسے نقد ادھار لیتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، مگر جب وقت دینے کا آتا ہے تو دینے کے وقت وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی کچھ سین سمجھ لیں، اگر کسی نے پیسے ادھار لیے اور اس نے پیسے ادھار لے کے قربانی بھی کر لی، سال بھی چلا گیا اور اس نے وہ پیسے جو ادھار لیے ہوں گے قربانی کے لیے تو اس نے پیسے ادا نہیں کے واپس نہیں دیے اس شخص کو، تو اس صورت میں کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیے قربانی تو ادا ہو جائے گی اس کی، کہ اس نے پیسے نہیں دیے ہیں، مگر قربانی چونکہ اس کا نام لے کر اس وقت نیت کی گئی ہے کہ فلاں کا محمد زید ہے، محمد خالد ہے، اس کی بھی اس کا حصہ اس قربانی کے اندر ہے، تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ رہا وہ کہ 10,000 جو 20,000 یا 30,000 اس کے بقایا ہے، اس سے وہ انسان بری نہیں ہوگا، وہ حقوق العباد ہے، وہ گناہ بہرحال اس کے سر پر رہے گا، اور قیامت کے دن جہاں ایک طرف اگر اس کی قربانی قبول ہوگی بھی، مگر یہی جانور کل قیامت کے دن اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور یہی انسان کھڑا ہو جائے گا کہ یہ تیری قربانی قبول کیسے ہو جائے گی، کہ پہلے میرا حق ادا کرو، تو حق معاف نہیں ہوگا اگرچہ قربانی ادا ہو سکتی ہے۔ ایک اور سوال آپ سے رہے گا مفتی صاحب، اگر جس وقت ایک شخص نے قربانی رکھی ہو اور وہ جس وقت قربانی کی جائے، جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے، جس کے نام پر قربانی کی جا رہی ہو، کیا اس کو ذبح کرنے کے وقت وہاں پر حاضری رہنا ضروری ہے؟ کیا اس کو یہاں وہ کلمات اگر وہ کھڑا ہے اور وہ کلمات دہرانا ضروری ہے جس وقت ذبح کر رہا ہو جانور کا؟ ایک چیز تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس موقع پر جو یہ 5 آدمی یا 6-7 آدمی ذبح کے اندر قربانی کے اندر شامل ہے، تو سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ یہ وہاں موجود رہیں۔ کیوں نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، اے میری بیٹی، کہ جب تمہاری حصے کی قربانی ادا ہو رہی ہو تو تم وہاں پر موجود رہا کرنا۔ فرمایا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کیونکہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ مگر یہ ذہن میں یہاں یہ ضرور رکھنا ہے، عورتوں کا بھی اگر حصہ قربانی کے اندر ہے تو پھر جو قصائی قربانی کرنے کے لیے آ رہا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے آ رہا ہے، اگر وہ غیر محرم ہے تو پھر عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں شریک رہیں گی۔ اسی طرح میں آپ کے ذریعے سے یہ بات بھی لوگوں تک کہنا چاہتا ہوں، چونکہ عورتوں کا ذکر ہوا ہے، یہ بات کہ عموماً ہمارے یہاں… بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ مفتی اقبال قاسمی صاحب تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ 10 ذی الحج کو یعنی کہ سوموار کو پورے ملک بھر میں جوش خروش سے عید منائی جائے گی، اور اس عید پہ، عید الاضحیٰ پہ قربانی کی جائے گی، اور اس قربانی کے متعلق ہم نے مناسب سمجھا کہ کچھ اہم سوالات رہے تھے، کچھ سوالات تھے جو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری تھے۔
تو آپ اس ویڈیو کو بہت شیئر بھی کریے، باقی لوگوں تک، باقی مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے جن کی قربانی ہو اس سال یا اگلے سال، تاکہ وہ ان اہم سوالوں سے باخبر رہے۔ بہت بہت شکریہ جیک نیوز اپڈیٹ میں بنے رہنے کے لیے۔